بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ترجمہ: انہوں نے اتباع کیا ایسی چیز کا، یعنی کہ بنی اسرائیل نے، جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا مگر شیاطین کفر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی جادو کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور ان کا بھی سحر اور اس سحر کا بھی، اور یہ لوگ اتباع کرتے تھے کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا بابل شہر میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اور وہ دونوں کسی نہ کسی کو نہ بتلاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود صرف ایک امتحان ہے، تو کہیں کافر مت بن جاؤ۔ تو لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھا کرتے تھے جس کے ذریعے کسی مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیتے، اور یہ لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو ان کو ضرر رساں ہوتی ہیں، تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور ان کو نفع نہیں دیتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰ، اور ضرور یہ بھی اتنا جاننا چاہیے کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، کاش کہ ان کو عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے خدا تعالیٰ کے یہاں کا معاوضہ بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے کہ بنی اسرائیل نے سلیمان علیہ السلام کو چھوڑ کے ان کی اتباع کی، شیاطین کی، جنات کی، اور شیاطین اور جنات یہ تو شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جنوں اور شیاطین ان سب چیزوں کی، یعنی کہ وہ زبانیں اور سلطنت ان کے اوپر بادشاہت کرتے تھے۔ تو پہلی آیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، تو انگوٹھی کو انہوں نے اتار کے اپنی بیوی کو دی۔ جب بیوی کو دی تو انہوں نے کہا کہ میں قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں تو تم یہ انگوٹھی رکھو۔ جب وہ قضائے حاجت کے لیے گئے اور پیچھے سے انگوٹھی ان کی بیوی کے پاس ہے، اسی دوران سلیمان علیہ السلام کے ہم شکل لوگ ان کی بیوی کے پاس آتے ہیں اور آ کر انگوٹھی ان سے لے لیتے ہیں، لیکن جب سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کر کے واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا میری انگوٹھی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو دے دی۔ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں دیا۔ تو پھر یہاں پہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ کہ انہوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت۔
یہ ہوا کیوں کہ سلیمان علیہ السلام کی جو کتابیں تھیں، ان کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بذریعہ صندوق اپنی سلطنت کے نیچے، جہاں بادشاہ کی کرسی تھی اس کے نیچے دفن کروا دیا تھا۔ تو یہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ نکال لی ہیں کتابیں وغیرہ، جادو کی جو کتابیں تھیں، لوگوں کے اوپر حکومت اور سلطنت کی چیزیں تھیں، ان کو نکال کے ان کو پڑھا اور یہ جادو کا سلسلہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینے کے یہود اور نصارہ ہیں تو ان کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبی ہونا بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو، تو انہوں نے کہا آپ ان کو نبیاں انبیاء کی فہرست میں کیوں شمار کرتے، یہ تو جادوگر ہے۔ حالانکہ جادوگر اگر یہ ہوتے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہوتے، وہ تو سلیمان علیہ السلام سے پہلے تھے، اور پھر ان کے جادوگر اور سلیمان علیہ السلام کے پیغمبر کی وضاحت کے لیے اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ ان کو بابل شہر کے اندر اللہ نے اتارا۔ اس سے پہلے جتنے بھی شیاطین سرکش تھے وہ کالا علم اور ان چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، جادو کی چیزوں کو، اور پھر جب ان کو ہاروت اور ماروت کو اللہ نے زمین پہ اتارا، ان کو اس چیز کا علم دیا کہ آپ جادو اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان فرق کر کے جا کے زمین کے اندر اس کے اصول اور اس کے فروغ بتائیں۔ تو پھر ایسا ہی انہوں نے کیا۔ تو پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو تو مجھ پہ بھی چلایا گیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا ٹکڑا دیا گیا، وہ بھی ایک یہودی عورت نے دیا، تو گوشت کے ٹکڑے کا اثر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری عمر تک رہا۔ تو میرے عزیزو، جادو یہ چیزیں ساری ان کا کیا نامتے، اپنے لیے بھی ان کی معلومات کو ضروری سمجھنا اور دوسروں کے بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخری 2 صورتیں پڑھ کر جو صبح و شام اپنے اوپر دم کرنا، یہ بھی جادو کے لیے بہت زیادہ اثر اور مفید ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھ کر جبرائیل امین علیہ السلام آ کے دم کرتے، اور وہ گرہ جو کنویں کے اندر 11 لگی تھی یا 9 لگی تھی ان کو کھولتے۔ تو یہ جادو صرف اور صرف کالا علم جو ہے وہ عیسائی ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور خود بھی بچنا۔ جہاں تک جادو کی حقیقت اور اس کا حکم ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے اجازت ہے، وہ یہاں تک ہے سب سے پہلے قرآن کے اندر دیکھا جائے ہمارا حال کہاں تک ملتا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے کیا نام لیتے حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کون سا بتایا۔ جہاں تک لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جادو کا سلسلہ سیکھا جائے وہ تو علماء کرام نے اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، یہ بھی جادو کی ہی علامات میں سے۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جیسے رات کو بندہ آرام کرنے کے لیے سوتا ہے، سونے کے لیے اپنے سر سے امامہ یا ٹوپی اتار کے رکھ دیتے، اور شیاطین ہواؤں کے اندر گردش کرتے، اور جب گردش کرتے ہیں تو لا محلہ ان کا یہاں پہ اس کی ٹوپی کے اندر یا اس کے امامے کے اندر گزر بسر ہوتا ہے، وہاں ان کا اثر پہنچتا ہے۔ جب اثر پہنچتا ہے وہ اس کو صبح کو امامہ کو پہنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے نا آدھے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ وہ آدھے سر میں درد اسی وجہ سے ہے، شیاطین ہواؤں کے اندر چکر کرتے ہیں جس کا اثر ان چیزوں کو پہنچتا ہے، اور اس کی اصطلاح کے لیے قرآن اور حدیث ہے۔ دعا اللہ رب العزت کی ذات ان باتوں پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنا۔